بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، کئی مہینوں سے اکثر دوست رابطہ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، جس نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، ان کے بارے میں آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو سب سے پہلے میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور نہ میں اتنے بڑے علمیت کا مالک ہوں کہ میں حضرت مناظر اسلام ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی علمیت کا مقابلہ کر سکوں، بلکہ علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے اس دنیا میں مجھ جیسے نہیں بلکہ مجھ سے اعلیٰ اور مجھ سے بہتر لاکھوں کی تعداد اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد حضرات موجود ہیں، اور میں بذات خود بھی علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ کر چکا ہوں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ بہت زیادہ فوائد ہیں ان کی کتابوں میں، اور یقیناً وہ ایک بہت بڑے پائے کا عالم الدین ہے۔ ان کے بارے میں اگر میں اس طرح کہوں کہ وہ اس صدی کے ان نامور علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں جن کا آج کل اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بڑے علماء کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور میری طرح اگر 1000 لوگ جمع ہو جائے تو حضرت علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمیت بھی دی ہے، ان کو اعلیٰ مقام بھی دیا ہے، اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے، اور ان کے کئی سال درس اور تدریس میں ہوئی ہے، اور میں تو ابھی پڑھنے والا ہوں۔ شاید بعض مسائل کو میں سمجھ سکتا ہوں، بعض کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں ابھی زیر تعلیم ہوں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے دوستوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے ذہن کو غلامی سے آزاد کریں۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالم الدین ہے، لیکن میرے پیچھے یہ جو دیوار ہے یہ ابھی سفید ہے۔ یہ جب سفید ہے تو ڈاکٹر منظور مینگل صاحب اگر کہے کہ نہیں، یہ دیوار جو ہے یہ بلیک ہے، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ اگر وہ چاہے کتنا بڑا عالم الدین کیوں نہ ہو، وہ میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہے، میرے بڑوں میں سے ہے، لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بات حقیقت سے ہٹ کر ہوگی۔ تو اسی طرح ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی جو بات ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ حقیقت پر بالکل مبنی نہیں ہے، بلکہ اسی مسئلے پر اور اسی جو نظریہ جو علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا ہے وہ بالکل غلطی پر ہے۔ کیونکہ جس طرح علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے سامنے میری کوئی اوقات اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے سامنے مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح میں ایک طالب العلم ہوں علامہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے سامنے۔ اور پھر اتنے سال گزر گئے، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی کتابیں خصوصاً وفاق المدارس کے جو درس نظامی ہے، جو نصاب ہے، ان کے اندر تمام مدارس میں زیر تعلیم ہے، اور ان سے لوگ عقائد سیکھتے ہیں۔ جب ان سے لوگ عقائد سیکھتے ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو طلباء کرام ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا دفاع کرتے ہیں اس مسئلے میں، تو سب سے پہلے وہ اپنے اساتذہ کرام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اساتذہ کرام سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ جو کتاب جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو گمراہ کن کتاب ہے، گمراہ کرنے والا کتاب ہے منظور مینگل صاحب کے نزدیک، تو ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو عقائد کی کتاب نہیں ہے، ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ بہرحال علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کا عقیدہ جو تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا تھا، اور وہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے وہ اشعری ماتوریدی، وہ جتنے عقائد اور نظریات امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کا ہے یا اشعری رحمہ اللہ کا ہے،
تو وہ ان کے تمام عقائد ان کے مطابق تھے، کوئی ایک ایسا عقیدہ ان کا نہیں تھا جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، بلکہ ان کے تمام تر عقائد بالکل درست تھے۔ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی بات کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ جمہور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے جتنے بھی اکابرین ہیں جنہوں نے، یا اسی طرح علماء دیوبند کے اکابرین کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی کتابوں پر شروحات لکھی ہے، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس بات کو اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھی ہے، کہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز الفرہاروی رحمہ اللہ جو ایک جس کے پاس جتنے عقائد میں جتنی مہارت رکھتا تھا، تو وہ اظہر من الشمس ہے، جو صاحب نبراس ہے، اس نے اس بات کی نشاندہی اور وضاحت کیوں نہیں کی کہ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھا ہے۔ تو جتنی شروحات اس کتاب پر لکھی گئی ہے، تو شرح العقائد پر جتنے بھی شروحات لکھی گئی ہے، میرے پاس تقریباً کم از کم 10 شروحات میرے پاس موجود ہے۔ کسی ایک شارح نے بھی یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے غلطی کی ہے یا جمہور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹ کر کوئی عقیدہ لکھا ہے۔ تو جتنے شروحات ہیں، ان کے جتنے شارح حضرات ہیں، ان کا اس بات کی وضاحت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا انسان تھا، اور منظور مینگل صاحب جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے حوالے سے میرے شیخ اور مربی صاحبزادہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب نے ایک وضاحتی کلپ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جتنے معاصر علماء کرام علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے، انہوں نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی تائید کی ہے، اور ان کے بارے میں جو القابات ان کے معاصر علماء کرام نے پیش کیے ہیں، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب یہاں پر غلطی پر مبتلا ہے۔ کیوں؟ ابھی اگر میں اس زمانے میں اگر کوئی انسان مجھ پر رد کرتا ہے تو ان کو میری علمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور وہ مجھے خوب جانتا ہے۔ ابھی اگر میرا شیخ مربی مفتی گوہر علی شاہ صاحب اگر منظور مینگل صاحب پر رد کرتا ہے تو یہ مناسب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمسر علماء کرام ہے، ایک دوسرے کی علمیت سے بھی واقف ہے اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہے۔ لیکن اگر کئی سال گزرنے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی ایک انسان اٹھ کر منظور مینگل صاحب کی بات کی وضاحت کرتے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ملاقات منظور مینگل صاحب سے نہیں ہوا ہے، وہ منظور مینگل صاحب کو اچھی طرح جانتا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی بات کو اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی باتوں کی جو وضاحت ہے یا ان پر رد کرنا ہوگا، تو وہ اگر ان کے ہم عصر علماء کرام اور ان کے علمیت کا مقابلہ کرنے والے علماء کرام اگر ان پر رد کرے تو تب بھی ہم مان لیتے کہ یہ ان سے آگاہ ہے، ان کے علمیت سے بھی واقف ہے، ان کے علمیت کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، عصر علماء کرام ہے، تو تب بھی بات بنتی۔ لیکن کبھی بھی پہلے منظور مینگل صاحب سے پہلے کبھی بھی کسی نے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ پر رد نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا ہے، اس ذہنی غلامی سے آپ لوگ نکل کر حقیقی دنیا میں جئیں اور تحقیق کا راستہ اپنایا کریں۔ آپ لوگ کسی کا بیان سن کر بس ایسی ویسی بات پر عمل کرتے نہیں، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کو آگے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس بات کو شریک کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ خود تحقیق کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کی عبارت پر غور اور فکر کریں، اس کے بعد آپ اس بات کو آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور بغض سے امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔